کہ 90 سال کے بعد موت آئے گی، 100 سال کے بعد بڑھاپے میں موت آئے گی؟ ہے کسی کا ایگریمنٹ؟ کسی کا کوئی ایگریمنٹ پروردگار عالم کے ساتھ ہے؟ نہیں میرے دوستو، یقین کرو، معرفت پیدا کرو۔ ان آخر امری الموت، میری انتہا کا نام موت ہے۔ شیخ مرتضی زاہد تہران میں ایک امام جماعت تھے، آیت اللہ تھے۔ ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ ممبر پہ ہم جیسے لوگ جو آتے ہیں یا ہمارے سے بڑے بھی جو لوگ آتے ہیں، 14 معصومین کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہر آدمی سے خطا ہوتی ہے، ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے۔ یہ بیچارے مغرب کی نماز کے بعد ایک مسئلہ بتائے، غلط بتا دیے، ہو گیا، آدمی نہیں دھیان دیا، غلط بتا دیے۔ اب جب گھر پہنچے مسجد سے تو توضیح المسائل کھولی تو ان کو پتہ چلا مسئلہ میں نے غلط بتا دیا۔ آپ یاد کرو خدا کی قسم، آج کا 70-80 سال پہلے کا زمانہ یاد کرو، اس وقت ان کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی۔ رات کے اس پہر اندھیرے میں نکلے، جتنے مومنین آئے تھے نا، ایک ایک کے گھر پہ جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور کہتے تھے وہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، وہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے جو میں نے ابھی بتایا۔ ایک کسی مومن نے کہہ دیا آغا اتنی جلدی کیا تھی، کل پھر آتے۔ کہ تم کو جلدی نہیں تھی لیکن ہو سکتا ہے ملک الموت کو جلدی ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں کس نے گارنٹی لیا ہے کہ کل میں رہ پاؤں گا صبح نماز میں؟ تو جو فرما رہے ہیں یہ یقین کر لو، علمت ان آخر امری الموت۔ اب یہاں تک مرحلہ وقت نکلتا گیا لیکن میں پوری تمہید اس لیے بنا رہا تھا کہ معرفت اگر انسان کے اندر آ جائے تو معرفت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ معرفت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ثابت قدم بن جاتا ہے۔ جہاں سے آپ کو جوڑنا ہے مجھے کہ معرفت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اب اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ عبادت اگر معرفت کی بنیاد پہ کرو گے نا، خدا کی بندگی اگر معرفت کی بنیاد پہ کرو گے تو 2-3 دنوں میں بیماری میں جو کفریہ جملے کبھی زبان پر آ جاتے ہیں، ہم ہی ملے ہیں، ہم ہی بیمار ہوتے ہیں، ہم ہی مریض ہوتے ہیں، یہ جملے نہیں آ پائیں گے اگر معرفت کی بنیاد پر خدا کی عبادت کی جائے۔ چونکہ اہل معرفت شکر کرتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں ہے؟ اہل معرفت کا وتیرہ شکر کرنا ہوتا ہے، شکوہ کرنا نہیں ہوتا۔ شکوہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں میرا کوئی حق ہو، نہ دیا گیا ہو۔ جہاں پر جو کچھ دیا گیا ہے وہ حق کی بنیاد پہ نہیں، فضل کی بنیاد پہ دیا گیا ہو تو وہاں ہمیشہ شکر ہوتا ہے، شکوہ نہیں ہوتا۔ کس کا حق ہے کہ خدا مجھے زبان دے، میرا حق ہے، خدا مجھے آنکھ دے، میرا حق ہے۔ یہ سارے اعضاء و جوارح بفضل خدا ملے نا، تو حق کی بنیاد پہ تو نہیں ملا، فضل کی بنیاد پہ ملا ہے۔ فضل کی بنیاد پہ جو چیزیں ملتی ہیں وہاں شکر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آئیے میں آپ کو قریب کروں کربلا سے کہ جب آپ کے اندر معرفت آ جائے، جب آپ پہچاننے لگو۔ اہل کوفہ نے جب خط لکھا تھا نا، یہ بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اہل کوفہ نے خط لکھا مولا امام حسین علیہ السلام کو کہ مولا آئیے، تیار ہو چکے ہیں، پیڑ پودے پھل لگ چکے ہیں۔ حضرت نے معلوم ہے ان کے جواب خط جو مولا نے لکھا ہے، مولا نے جو خط کا جواب لکھا، فَلْعَمْرِي، مجھے میری جان کی قسم ہے، وَمَا الْإِمَامِ إِلَّا الْعَامِلِ بِالْكِتَابِ وَالْآخِذِ بِالْقِسْطِ وَالدَّائِنِ بِالْحَقِّ وَالْحَابِسِ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ۔ اہل کوفہ نے خط لکھا، مولا آئیے ہم تیار ہیں۔ حضرت نے جواب خط کیا لکھا معلوم ہے؟ تم پہچانتے ہو امام کسے کہتے ہیں؟ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مولا یہ بلا رہے ہیں، آپ جائیے تو صحیح۔ کہا نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں نا، ہر بلانے والے کی آواز پہ نہیں جایا جاتا ہے۔ انہیں دھوکے میں نہ رکھوں، انہیں بتا دوں میں اسی علی کا بیٹا ہوں جس نے مسند خلافت پہ بیٹھ کر پہلے دن اعلان کیا تھا کہ اگر کسی نے بیت المال سے 1 درہم بھی ظلماً لیا ہوگا اور اس سے اپنی زوجہ کا مہر ادا کیا ہوگا تو میں اس 1 درہم کو واپس لے لوں گا۔ اے اہل کوفہ، حسین کو بلا
بلا تو رہے ہو لیکن پہچانتے ہو حسین کون ہے؟ حسین کتاب خدا پہ عمل کرے گا، حسین حق کی بنیاد پر عمل کرے گا، حسین کی ذات کا محور تم نہیں رہو گے، حسین کی ذات کا محور خدا ہوگا۔ تم ناراض ہوگے، حسین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تمہارے لیے حسین خدا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اب اگر بلانا چاہتے ہو تو بلاؤ۔ تو جو فرما رہے ہیں معرفت کے ساتھ، یوں نہ بلاؤ حسین کو، معرفت کے ساتھ بلاؤ۔ یہ شاید ہمارے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، ہمارے لیے بھی یہی بات ہے۔ العجل العجل ہر نماز میں کہنے والوں بہت اچھی چیز ہے، خدا کی قسم۔ یہ جو یاد امام ہے نا، یہ زندگی میں رہنا چاہیے، یہ ہماری نمازوں میں ہر وقت، خدا کی قسم۔ دن میں کبھی آپ اپنے امام سے غافل نہ رہیے، کبھی اپنے امام سے غافل نہ رہیے، لیکن اتنا طے کریے کہ وہ جو آئے گا وہ آنے والا کتاب خدا پہ عمل کرے گا، وہ آنے والا حق کی بنیاد پہ عمل کرے گا، وہ آنے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ خوش ہو یا آپ ناراض ہو، وہ آنے والا یہ دیکھے گا خدا ناراض ہے یا خدا خوش ہے۔ بس اگر زندگی اب تک کتاب خدا سے کمپیر کرو اور لے جاؤ اپنے آپ کو، دیکھو کتاب خدا کی بنیاد پہ زندگی گزر رہی ہے نہیں گزر رہی ہے۔ اگر کتاب خدا پہ زندگی نہیں گزر رہی ہے تو پھر وہ آنے والا تو کتاب خدا پہ عمل کرے گا، پھر وہاں کیا ہوگا؟ پھر میں ہو سکتا ہے کہہ دوں مولا یہ تو حکم آپ کا برداشت نہیں ہو پائے گا، یہ بڑا سخت حکم آپ نے میرے لیے لگا دیا ہے، یہ مولا یہ آپ نے کیا کر دیا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ جو بے معرفت لوگ ہیں اسی طرح امام کے مقابلے میں آتے ہیں، لیکن معرفت اگر انسان کے اندر آ جائے نا تو معرفت کا پہلا اثر، میں انشاءاللہ 2-3 اثرات ہیں جو کل کی مجلس بچی اس میں عرض کروں گا، لیکن آج ایک اثر بتاؤں آپ کو معرفت کا۔ معرفت کا ایک اثر کیا ہے؟ معرفت آپ کے قدم کو ڈگمگانے نہیں دیتی۔ یہ غیبت کا زمانہ ہے، خدا کی قسم غیبت کا زمانہ ہے، بڑا سخت زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ایمان کو بچا کر رکھنا اس طرح ہے کہ جس طرح ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا ہے، لہذا اگر معرفت نہیں پیدا ہوئی نا کب یہ قدم ڈگمگا جائیں گے پتہ نہیں چل پائے گا، لہذا ہوشیار رہو۔ معرفت اگر ہے تو قدم نہیں ڈگمگا سکتے۔ معرفت جن کے اندر آ گئی نا، میں ایک مثال دوں قرآن سے آپ کو، جادوگروں کو جمع کیا تھا جناب موسیٰ کو ذلیل کرنے کے لیے، یہی تو تھا نا پورا واقعہ، جادوگروں کو جمع کیا گیا جناب موسیٰ کو ذلیل کرنے کے لیے، اور جب جادوگروں نے جناب موسیٰ کا معجزہ دیکھا تو اہل فن تھے، ماسٹر تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، وہ سمجھ گئے کہ اس کا تعلق جادو سے نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ آمنا برب ہارون موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ فرعون کو بڑا برا لگا نا، فرعون نے کہا قبل اس کے کہ میں اجازت دیتا تم ایمان لے آئے ہو۔ ہر دور کے فرعون کو لگتا یہی ہے کہ ایمان بھی لوگ لائیں تو میری اجازت سے لے کر آئیں، کہ مجھ سے اجازت لیے بغیر تم ایمان لے آئے، میں تمہیں ہاتھ پاؤں کو بے خلافن کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پیر، اس طرح تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ ایک جملہ کہوں، فرعون وقت کے اختیار میں یہ تو ہے کہ جادوگروں کو جمع کر کے موسیٰ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، لیکن خدائے موسیٰ میں وہ طاقت ہے کہ انہی جادوگروں کو سبب عزت موسیٰ بنا دے۔ توجہ فرما دیں، ہر دور کا فرعون یہ چاہتا ہے جمع کرے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک اور فرعون تھا جس نے شام کا دربار سجایا تھا، خطیب کو بٹھالا تھا تاکہ یہ خطیب آئے خطابت کرے اور بکی ہوئی زبان کے ذریعے ان کی اور ان کی خاندان کی مدح کرے۔ اس نے اسی طرح جادوگر بلا رکھے تھے، لیکن ہر دور میں موسیٰ کی حمایت کرنے کے لیے خدا موجود ہوتا ہے، وہاں پر موسیٰ وقت کی مدد کرنے کے لیے بھی خدا موجود تھا۔ ایک بیمار جب کھڑا ہوتا ہے، ایھا الخاطب ویلک اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، اے خطیب وائے ہو تجھ پر، تو لوگوں کی رضا کی خاطر خالق کو غضبناک کر رہا ہے۔ یہاں پہ بھی دربار سجا ہوا ہے،
لیکن اسی دربار میں سید سجاد نے ایسا خطبہ دیا ہے کہ ظالم کو مجبور ہو کر اذان کہلوانی پڑی ہے. یہ ہر دور میں ہوتا ہے، لیکن خدا اپنے موسیٰ کو دیکھتا ہے کہ کتنی استقامت دکھاتا ہے. جادوگروں نے کیا کہا معلوم ہے؟ میں کہہ رہا تھا معرفت کے بعد قدم ڈگمگاتے ہی نہیں. نہ کوئی دھمکی اثر کرتی ہے، نہ کوئی لالچ اثر کرتی ہے، کوئی چیز اثر نہیں کرتی. فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. تو معلوم ہے جادوگروں کا جواب کیا تھا؟ یہ اب تک آئے تھے موسیٰ کو ذلیل کرنے، اب ان کا جواب سنو. جب اہل معرفت ہو گئے، جب اہل معرفت ہو گئے تو قرآن نے ان کے جواب کو نقل کیا. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے فرعون جو کرنا ہے کر لے، کیونکہ تیرا اختیار بس اسی دنیا تک ہے. ہم جس خدا کو مانتے ہیں اس کا مقام قضا فقط دنیا نہیں ہے، مقام دنیا سے لے کر آخرت تک ہے. دیکھیں اہل معرفت کیسے بدل جاتے ہیں. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. اب دھمکیوں کا اثر نہیں ہوتا، اب ذرہ برابر دھمکیوں کا اثر ہوتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ معرفت ہو گئی ہے، معرفت ہو گئی ہے. اور یہی معرفت کو اگر آپ آگے بڑھاؤ نا، کربلا والوں میں آ کر یہ معرفت دیکھو، خدا کی قسم عجیب لطافت ہے. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کی خدمت. یہی معرفت دیکھو کربلا والوں میں، جو 72 ہیں انہیں ڈرایا بھی گیا، انہیں دھمکایا بھی گیا، ان کے لیے امان نامہ بھی لایا گیا، ان کو لالچ بھی دی گئی، لیکن معلوم ہے کوئی ایک پیاس سے دریا کی طرف نہیں گیا. سب نے کہا نہیں اہل معرفت ایسے ہی ہوتے. بلکہ سرکار سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ سرکار سید الشہداء نے فرمایا چلے جاؤ اور میں نے بیعت اٹھا لی ہے خدا کی قسم. اور امام حسین نے فرمایا اگر تم چلے جاؤ گے تو تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں. آپ معنی سمجھتے ہو؟ امام حسین تکلف تو نہیں کر رہے ہیں نا، امام کہہ رہے ہیں تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں. اس کے بعد کوئی نہیں جاتا. اور جناب زہیر کھڑے ہو کر جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک اہل معرفت کا جملہ عجیب ہے. یبن رسول اللہ لقد سمعت مقالتک. اے میرے مولا، اے فرزند رسول، ہم نے آپ کی بات کو سنا، اب آپ ہماری عرض کو سن لیجئے. لو کانت الدنیا، اہل معرفت کا جملہ سنو، لو کانت الدنیا باقیتاً وَكُنَّا فِيهَا مُخَلِّدِينَ. اے میرے مولا یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے نا، کل میں نے آپ کی خدمت میں وہ خطبہ پڑھا نا، اے میرے مولا یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے، اگر فرض یہ کیا جائے لو کانت الدنیا باقیۃ لنا، کہ دنیا فنا ہونے والی نہ ہوتی بلکہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہوتی. وَكُنَّا فِيهَا مُخَلِّدِينَ عَبَدًا، اور ہم بھی اس دنیا میں ہمیشہ اور ہمیشہ رہتے، اس کے باوجود لَأَثَرْنَا النُّهُوزَ مَا إِقَامَةَ فِيهَا. اے میرے مولا یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اگر یہ دنیا ہمیشہ رہتی اور اس میں ہم ہمیشہ رہتے پھر بھی ہم اس دنیا میں رہنے کو آپ کے ساتھ شہید ہونے میں مقدم کرتے، یعنی آپ کے ساتھ اپنی شہادت پیش کر دیتے. یہ کس کا جملہ ہو سکتا ہے؟ پھر بھی شہادت جو آپ کے ساتھ ہے نا، یعنی جناب زہیر کیا بتانا چاہے معلوم ہے؟ مولا یہ دنیا آپ کے بغیر بے معنی ہے، یہ دنیا کی کوئی ویلو نہیں ہے جس دنیا میں حسین کا ساتھ نہ ہو، جس دنیا میں حسین ہمراہ نہ ہو. لَأَثَرْنَا النُّهُوزَ، مولا ہم آپ کے ساتھ رہتے، دنیا کو چھوڑ دیتے اگر یہ دنیا ہمیشہ رہتی. اس کے بعد ایک اہل معرفت کا اور جملہ ہے، وہ جملہ کس کا ہے معلوم ہے؟ جناب بریر کا. جناب بریر کیا فرماتے ہیں؟ انشاءاللہ کبھی حیات رہے تو انشاءاللہ شہدائے کربلا کے وہ جملات جو ان اہل معرفت نے ادا کیے وہ بیان کیے جائیں. جناب بریر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا یا ابن رسول اللہ لقد من اللہ بکا علینا ان نقاتل بین یدیک. اے رسول کے بیٹے ہمیں کہاں بھیج رہے ہیں؟ یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس نے آپ کے پیروں پر اپنی جانثاری کا موقع ہمیں دیا ہے. عجیب مرحلہ ہے، خدا کی قسم عجیب مرحلہ ہے. مولا ہم، یہ حسینیوں کے لیے پیغام ہے، مولا ہم کربلا کے دشت میں آ کر
ہم نے آپ پر احسان نہیں کیا، آپ نے ہم پر احسان کیا، جو آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر سکیں۔ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ ہماری ناچیز جانوں کو قبول کر رہے ہو۔ یہ کربلائیوں کا پیغام ہے، یہ مجھ جیسے لوگوں کے لیے بھی ہے اور تمام عزاداروں کے لیے بھی ہے کہ کبھی مجلسوں میں آ کر، کبھی مجلسیں پڑھ کر، کبھی نوحہ خوانی کر کے ہرگز ذہن میں یہ نہ آئے کہ تم نے حسین ابن علی پہ کوئی احسان کر دیا۔ ہمیشہ یہی ذہن میں رہے، مولا تم نے مجلس میں بلا کر ہم پر احسان کر دیا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ لقد من اللہ بکا، مولا آپ کے ذریعے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اہل معرفت ہے، انہیں بھیجا جاتا ہے نہیں جاتے، کیوں معلوم ہے؟ چونکہ یہ اہل معرفت ہے۔ معرفت کا کام ہی یہ ہے کہ اگر معرفت آ جائے تو انسان کے پائے ثبات میں لرزش نہیں آتی، کہیں پر بھی ڈگمگاتا نہیں ہے قدم، ماحول کتنا سخت ہونے دو، حالات کتنے خراب ہونے دو، اہل معرفت کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔ خدا کی قسم اہل معرفت کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔ آپ دیکھ لو کربلا کے دشت میں آ کر اس کا مکمل مرحلہ دیکھو کہ اہل معرفت کے قدم کہیں ڈگمگائے؟ کہیں نہیں ڈگمگائے، خدا کی قسم کہیں نہیں ڈگمگائے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے جب بی بی زینب دربار ابن زیاد میں آئی ہیں نا، یہ فضائل بی بی ہے، تو اس ملعون نے کیا کہا معلوم ہے؟ من هذه المتنکرہ، یہ کون خاتون ہے جو اتنے غرور و تکبر کے ساتھ آ رہی ہے؟ یہ اس کی آنکھوں میں غرور نظر آ رہا تھا، حالانکہ وہ وقار زینب تھا۔ پتہ نہیں بات واضح، وقار و تکبر میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن جیسی شیطانی آنکھیں ہوں، شیطانی آنکھوں کو وقار تکبر نظر آتا ہے، تکبر وقار نظر آتا ہے۔ بی بی کے آنے کا انداز دربار میں ایسا تھا، غور فرمائیے گا، اہل معرفت کہتے کسے ہیں؟ آئی ہیں کیا، کیسے آئی ہیں؟ اسیر بن کر آئی ہیں نا۔ بھائی کو تہتے کیا گیا، 72 جنازے ایک دن میں نکلے، لیکن جب دربار ظلم میں آئی ہے علی کی بیٹی تو بے کس، مجبور، لاچار بن کر نہیں آئی ہے، بلکہ اپنے بھائی کی جیت کا اعلان کرنے آئی ہے۔ لہذا وقت کا ظالم زینب کو جو آتے دیکھتا ہے تو کہتا من هذه المتنکرہ، یہ تو لگتا ہی نہیں کہ ہم نے انہیں اسیر بنایا ہے۔ جب بعضوں نے گزارش دیا تھا نا شام میں جا کر ان اسیروں کو کیسا تم نے پایا، کہ یہ اسیر کہاں تھے؟ اسیر تو ہم تھے، اسیر تو ہم تھے، جیسے لگ رہا تھا یہ ہمیں اسیر بنا کر لے کر آ رہے ہیں۔ یہ اہل معرفت ہوتے ہیں۔ اہل معرفت کے پیروں میں کہیں ڈگمگاہٹ نہیں آتی، کہیں پر نہیں آتی، کہیں پر نہیں آتی۔ دربار ہو، تلواریں ہوں، نیزے ہو، یہی معرفت خدا کی قسم اگر آج حسینی طرز زندگی کا جو رکن ہے ہمارے وجود میں آ جائے، ہمارا معاشرہ چینج ہو جائے، ہمارے اندر یہ معرفت آ جائے کہ ہمارا وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اندر یہ معرفت آ جائے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے اندر یہ معرفت آ جائے کہ میرے اعمال میرے امام کو خوش بھی کرتے ہیں، ناراض بھی کرتے ہیں، معرفت آ جائے میرے اندر۔ وہ دن و رات ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، میں کب ان کو یاد کرتا ہوں؟ یہ معرفت نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ معرفت آ جائے انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ میں تنہا نہیں ہوں، میرا مولا خود فرمایا ان غیر محملین، کون کہتا ہے کہ ہم تمہیں فراموش کر چکے ہیں؟ ہماری دعائیں ہیں جو تمہیں باقی رکھے ہوئے ہیں، یہ مولا کا جملہ، ہماری دعاؤں نے تمہیں بچا رکھا ہے، اور حقیقت میں یہی ہے، وگرنہ کون چاہتا ہے آپ بچو، کون چاہتا ہے آپ رہو؟ لیکن ایک پردہ غیب میں امام ہے جو بار بار تمہارے لیے دعا کرتا ہے، بار بار تمہاری سلامتی کی دعا کرتا ہے، بار بار تمہاری کامیابی کی دعا کرتا ہے۔ جب تم نیک اعمال انجام دیتے ہو تو خوش ہوتا ہے، جب تم برے اعمال انجام دیتے ہو تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہے۔ یہ معرفت آ جائے ہمارے اندر، یہ معرفت اگر حسینیوں کے اندر آ جائے تو پھر یاد رکھنا زندگی بدل جائے گی، پھر غفلت نہیں رہے گی۔ معرفت نہیں ہے، بھول بیٹھے ہیں ہم بھول بیٹھے ہیں۔ حسینیوں کے ذہن و دل و دماغ میں معرفت ہونا چاہیے، پھر یہ قدم نہیں ڈگمگاتے، پھر یہ قدم نہیں لڑکھڑاتے، پھر ثابت قدم رہتا ہے آدمی۔ پیاس لگی ہوتی ہے لیکن ثابت قدم رہتا ہے۔ آپ کربلا کے اسرا کو دیکھیے، کتنے سخت مرحلے سے اسرائے کربلا گزرے ہیں، اس کا اندازہ کون لگا